السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہنا لائف اسٹائل ولاگس۔ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور میں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ اور اس وقت جو ہے سحری کا ٹائم ہو رہا تھا۔ یہ ولاگ میرا ہے شب رات کا، جب ہم لوگ اٹھے تھے اور ہم نے سحری کرنی تھی، روزہ رکھنا تھا۔ یہ اس دن کا میرا ولاگ ہے۔ اور ابھی جو ہے نا ولاگ بنانے میں، ولاگ اپلوڈ کرنے میں تقریباً 4 سے 5 دن کا گیپ آ گیا ہے۔ پہلے میں ریگولر بناتی تھی، یا پھر بہت ہوا تو 1 دن کا گیپ ہوتا تھا، اور ابھی میں بہت لیزی ہو گئی ہوں۔ مطلب کہ 4 سے 5 دن تو عام سی بات ہو گئی ہے۔ چوتھے پانچویں دن مجھے ہوتا ہے کہ نہیں یار بہت دن ہو گئے ہیں، کچھ تو بنانا ہے، کچھ تو ڈالنا ہے۔ تو بہت بیزی ہوں، بہت بیزی روٹین جا رہی ہے۔ سحری بنانے کے لیے جب میں کچن میں آئی تو اپنے طرف سے میں بڑی کوئی جلدی آئی تھی، تقریباً کوئی 3:45 بجے میں آ گئی تھی، اور مجھے یہی تھا کہ بس ابھی بنا لوں، یہ نہ ہو کہ 4 بجے کے بعد گیس چلی جائے۔ تو آپ یہ یقین کریں کہ اس وقت بھی گیس بالکل اینڈ پہ تھی۔ ایک پراٹھا مشکل سے بنا، اس کے بعد آخری پراٹھوں پر تو بالکل گیس بند ہی ہو گئی تھی، بہت مشکل سے میں نے سیکے تھے۔ تو بس یہ حالات ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے مطلب کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، آگے جو رمضان آ رہا ہے 2023 کا، اس میں سحری میں افطاری میں ہمیں بالکل گیس تم لوگوں کو نہیں ملے گی۔ اس لیے ابھی سے تم لوگ جو ہے نا اپنے انتظام کر کے رکھ لو، جو بھی سلنڈر بھروانے ہیں یا جو بھی مشینیں لگانی ہیں، جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو، ہم تو تمہیں گیس نہیں دینے والے۔ یہ مطلب کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ یہاں پر سحری جو ہے وہ کا جو بھی بنانی تھی چیزیں میں نے بنا لی تھی۔ ابھی روم میں جاؤں گی، سارے فیملی ممبرس ابھی سو رہے تھے، تو جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو خیال بھی رکھنا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کام کرو، کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ تو بس اب یہاں پر ابھی میں روم میں جاؤں گی، روم میں جا کے یہ کہ ابھی بالکل گیس بند ہو چکی تھی، تو سلنڈر پر میں نے چائے بنائی۔ چائے وائے بنانے کے بعد بچے جو ہے وہ اٹھ چکے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ خود مجھے بولتے ہیں کہ کل میں ان کو بتاتی ہوں کہ کل روزہ ہے، سارا ان کو بتاتی ہوں کہ شب رات ہے، کیوں ہم رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں، ہر سال بتاتی ہوں، کیونکہ چھوٹے ہیں نا، تو ہر سال آپ ایک چیز نہیں بتائیں گے تو بچے بھول جاتے ہیں۔ تو وہ خود مجھے بولتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی کل روزہ رکھنا ہے، تو مجھے کہنا نہیں پڑتا، ماشاءاللہ اپنی خوشی سے رکھتے ہیں، اور بالکل تنگ نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ رو رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، ایسا کچھ بھی سین نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو یہاں پر جناب آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچے جو ہیں چرسی بن جاتے ہیں بڑے ہو کے، جوان ہو کے، ٹین ایج میں، یا جو ہے لوفر بنتے ہیں، یا چور جو بن جاتے ہیں، جو گھر گھر جا کے چوریاں کرتے ہیں، یا بائک پر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، تیزی سے بائک چلا رہے ہیں، کسی کا پرس چھین لیا، کسی کے موبائل چھین لیا، کسی کے گلے کی چین چھین لی، ایسے لڑکوں کو کیا ان کی مائیں جو ہیں ان کی تربیت نہیں کرتی؟ کیا ان بچوں کی، ان لڑکوں کی مائیں جو ہیں انہیں یہ نہیں سکھایا ہوتا ان کی ماؤں نے ان کے بچپن میں کہ بیٹا چوری کرنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کی کوئی چیز اٹھا کے سامنے سے یا پیٹھ پیچھے کوئی بھی چیز اٹھانا بہت غلط بات ہے، گلی میں پھرنا بری بات ہے، گالیاں دینا بری بات ہے۔ کیا ان بچوں کی ماؤں نے ان کی تربیت نہیں کی ہوتی؟ میں تو ایسا نہیں سمجھتی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ماں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہ کرے، یا کوئی ماں اپنے بچوں کو یہ کہے کہ تم چور بن جاؤ، چوری کرنا بڑے ہو کے، خود بھی کھانا حرام کی کمائی اور ہمیں بھی کھلانا، اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی کھلانا۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ماں جو ہے نا وہ اس قسم کی ہوگی، کوئی ماں ایسا کرے گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں۔ جیسے جیسے آپ کی زندگی آگے سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے نا، اور آپ کو نئے سے نئے رنگ برنگی لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یار دنیا میں یہ لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسی ہوتی ہیں، مطلب کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، وہی بات ہے کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے، یہ بات تو طے ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت کرتی ہیں، تو وہ انہیں غرور ہوتا ہے کہ ہم جیسی تربیت تو اس جہاں میں، اس دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو تربیت ہم کر سکتے ہیں، جیسا بچے ہمارا پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو بس اور کوئی ماں ایسا بنا ہی نہیں سکتی اپنے بچوں کو، تو انہیں غرور ہوتا ہے۔ تو اچھی بات ہے غرور ہو، لیکن آپ دوسروں کی تربیت پر انگلی کبھی بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔
آپ میں سے کوئی ایسی ماں ہے کہ جس نے دوسری ماں پہ انگلی اٹھائی ہو؟ مجھے تو بہت ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایک ماں دوسری ماں پہ بالکل انگلی اٹھاتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں بہت غلط بات ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ ایک ماں جو ہے اپنے گھر میں کس طرح رہ رہی ہے؟ اگر اس کے بچے باہر نکل رہے ہیں، کچھ بیڈ لینگویج یوز کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس کی کچھ ریزن ہے۔ ہو جاتا ہے بالکل اس ایج میں بچے ایسے ہی لینگویج یوز کر لیتے ہیں، لیکن اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک عورت دوسری عورت کی تربیت پر انگلی اٹھائے، ایسا بہت غلط بات ہے میں سمجھتی ہوں۔ اور خاص طور پہ وہ عورتیں جو گھر گھر جا کے درس کا دیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم اللہ کا درس دے رہے ہیں گھر گھر جا کے تو بس ہم پاک ہیں، ہم نیک خاتون ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار درس دینے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی ایسی شیطان عورتیں ہوتی ہیں کہ انہیں نہیں معلوم ہوتا، ایسے جو بندے دوسروں کا دل دکھاتے ہیں انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ہم جو ہے دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پہلے آپ اللہ کے بندوں کو تو راضی کر لیں، جب تک کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں تو اللہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کو واقعی نہیں معلوم ہوتا کہ میری باتوں سے کتنے لوگوں کے دل چھنی ہوئے ہیں۔ کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کی باتوں سے کتنے لوگوں کے دل چھنی ہیں، اور اگر احساس ہو جائیں تو بغیر یہ سوچے بغیر کہ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، معافی مانگ لینی چاہیے۔ معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا نہیں ہوگا، لیکن معافی تو ہم جب مانگیں گے جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا۔ ہمیں تو ساری زندگی مرتے وقت تک بھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری باتوں سے کتنے لوگوں کا دل چھنی ہوا ہے۔ میری ماں نے ہمیشہ یہی تربیت دی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم بچوں کو کہ اگنور کرو، اور میں بھی اپنے بچوں کو یہی سکھاتی ہوں کہ یار کوئی بھی بات ہو جائے، کتنا بھی دل دکھ جائے، لیکن اگنور کرو۔ اور میں بھی فیملی ایشوز ہوں، بچوں کے جھگڑے ہوں، ہمیشہ حد درجے تک میری کوشش ہوتی ہے کہ بات کو اگنور کر دیا جائے۔ لیکن میں دیکھتی ہوں اس دنیا میں کہ لوگ، عورتیں جو ہے نا خاص طور پہ، وہ منہ پہ آتی ہیں، وہ اگنور نہیں کرتی۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ یار کیسی عورتیں ہیں، کس طرح دل آپ کا ہوتا ہے کہ آپ اگنور نہیں کرتی، آپ منہ پہ آتی ہیں۔ تو اللہ ہدایت دے ایسی عورتوں کو، ایسی درس دینے والی، خاص طرح ایسی درس دینے والی عورتوں کو۔ اپنا بہت خیال رکھیں گا۔ امید کرتی ہوں کہ ابھی ولاگ آنے میں دیر نہیں ہوگی، بہت جلدی اپلوڈ کر دوں گی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔